نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ احباب ذی وقار، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور بہت ہی بابرکت دن ہے، برکتوں والا دن ہے، اور اس میں یعنی جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی دعا کو رد نہیں کرتا، چاہے دعا کرنے والا کوئی بھی ہو۔ یعنی اس پورے دن میں ایک گھڑی ایسی ضرور ہوتی ہے، وہ یہ پتہ نہیں کون سی ہوتی ہے، بہرحال ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان کے دل میں یا جس انسان میں 3 خصلتیں ہوں، وہ ایمان کی لذت کو، ایمان کی چاشنی کو وہ حاصل کر لے گا۔ یعنی جس انسان میں 3 عادتیں پائی جاتی ہوں، یعنی اس کا عقیدہ ہو کہ سب سے پہلے اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سب سے اوپر ہیں، اور ان کے اوپر اپنی جان پر بھی کسی کو یعنی زیادہ عزیز نہ جانے۔ یعنی جیسے کہ کل حدیث مبارکہ گزری ہے کہ ہر چیز سے افضل، ہر چیز سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے محبت کرنا، یہ بھی اسی طرح ہے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد حضور علیہ السلام سے، ہر چیز سے، اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے بڑھ کر محبت کرے تو وہ ضرور بالضرور ایمان کی چاشنی اور ایمان کی روشنی کو پالے گا، ایمان کی لذت کو ضرور پالے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندے سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرے، یعنی مسلمان کا مسلمان بھائی سے صرف اس لحاظ سے محبت کرنا کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، اور خاص صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسرے مسلمان سے محبت کرے۔ جو انسان ایسا کرے گا وہ بھی ایمان کی لذت کو، ایمان کی چاشنی کو ضرور محسوس کرے گا۔ اسی طرح جو کفر میں لوٹ جائے جبکہ رب نے اسے بچا لیا، ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ یعنی جو کفر میں جانا چاہتا ہو اور اس کے بعد رب نے اسے بچا لیا، یعنی رب نے اسے ایمان کی روشنی، ایمان عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آگ سے بچا لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بچا لے گا۔ یعنی ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان سے محبت رکھتا ہے، لیکن جو انسان اعمال کرتا ہے اس انسان کو اس کے اعمال کی سزا ضرور ملے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو توفیق دی، وہ ایمان لایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایمان لایا، حالانکہ وہ آگ میں جانا چاہتا ہو۔ یعنی انسان کئی بار ایسے کام کر جاتا ہے جس کی بنا پر وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح سے اس انسان کو بچا لیتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضور علیہ السلام کے چچا جان، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو مان لیا۔ یعنی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لیا، یعنی وحدہ لا شریک ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس نے بھی ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ اور جس نے یہ مان لیا، دین اسلام کو مان لیا
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے بعد دین اسلام یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے اس کو مان لیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اس نے بھی ایمان کا مزہ چکھ لیا، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر ایمان لائے اس نے بھی ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ جو ان تین چیزوں کو، ان تین کاموں کو اور ان تین ہستیوں کو مان لے گا وہ جو ہے ایمان کا مزہ ضرور چکھ لے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین لے کر آئے اس دین کو ماننا بھی ضروری ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے ہیں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا بھی ضروری ہے۔ یعنی دین کو ماننا، دین کو لے کر آنے والے کو ماننا ضروری ہے، اور سب سے پہلے ضروری تو یہ ہے جس نے دین بھیجا اس کو ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کی قسم، اس امت میں سے کوئی یہودی عیسائی میرا نام سن لے پھر ایمان لائے بغیر مر جائے اس پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا مگر وہ دوزخی ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے اس کو جو مانے گا وہ تو اسلام یعنی والا ہوگا، ایمان والا ہوگا، مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، اور جو ساری کائنات کے لوگ ہیں یعنی جس میں عیسائی، یہودی یا ہندو یعنی سارے مذہب آتے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، یہ امت دعوت ہے، یعنی جن کو دعوت دی گئی۔ یعنی میرا خیال ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہمارے نبی آخر الزمان نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ میرا خیال ہے ہر کسی کو پتہ ہوگا، ہاں الا قلیل کوئی نہ جانتا ہو وہ ایک الگ بات ہے جس تک یعنی یہ دعوت نہ پہنچی ہو۔ یعنی جو ایمان لائے گا وہ تو مومن ہوگا ہی ہوگا، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ یعنی جہنم میں جائے گا، وہ دوزخی ہوگا۔ یعنی جس کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت نہیں پہنچی اس کا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی وحدہ لا شریک مان لینا کافی ہوگا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کا یہی اختتام کرتے ہیں۔ تو دوست ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا، اور سب سے زیادہ اور اہم بات کہ اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کرنا۔ ملتے ہیں کل نئی ویڈیو میں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔